امام جی کی دعا کر کے بول رہے اللہ تو اپنی آخری حجت، اپنی رحمت، اپنی نعمت، اپنی برکت کو سلامت رکھ۔ میرے مولا نے پلٹ کے تم کو دیکھا اور دیکھ کے کہا پروردگار اس کو بھی سلامت رکھ۔ امام کی دعا ایک لمحے میں قبول ہوگی۔ ایسی شخصیت کہ جو نعمت ہو گھر بھر کے لیے، تھی حسین ابن علی کی دل میں الفت بے پناہ، قبر جنت بن گئی عباس حیدر کے لیے، قبر جنت بن گئی عباس حیدر کے لیے۔ اب میں بسط ادب درخواست گزار ہوں والد جناب قبلہ و کعبہ حجت الاسلام مولانا سید عابد بالگرامی حیدرآبادی سے گزارش ہے ممبر پہ تشریف لائیں، مجلس کو خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال امام جعفر صادق علیہ السلام، فیا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم۔ صلوات پڑھے محمد عزاداران امام، مسلسل آپ علماء ذاکرین کو سنتے ہوئے آ رہے ہیں اور سنتے رہیں گے۔ ابھی آج میرے خیال سے چوتھی مجلس ہے، ایصال ثواب کے مجلسیں ہیں۔ اللہ ان مرحومین کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ، اور گھر والوں کو صبر دے۔ میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی، آپ کے ماحول کو دیکھ کر اور آج کے کووڈ کے ماحول کو دیکھ کر، ایک ایسی دعا کہ جو ہر شیعہ کے دل کی آواز ہے، ہر مولا حسین کے چاہنے والے کی دل کی آواز۔ آپ اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، یہ ہونی چاہیے ہر وقت 24/7 تمہارے دل میں یہ آواز ہونی چاہیے کہ فیا لیتنی کنتو معکم، کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی اسی طرح نصرت کرتا۔ لیکن زبان سے بولنا نہیں ہے، زبان سے تو پوری زندگی بولتے ہوئے آ رہے ہیں، یہاں سے بولو، یہاں سے بولو فیا لیتنی، کاش 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 میں بھی کربلا میں ہوتا۔ لیکن کربلا میں امام حسین کو جوائن کرنے کے لیے کچھ کنڈیشنز ہے، کیا پتہ، بغیر کنڈیشن کے حسین اپنے پاس نہیں لیتے۔ امام یہ نہیں دیکھتے کہ بنارس کا ہے، دال منڈی کا ہے یا کہیں اور کا ہے، رنگ نہیں ہے وہاں پہ، زبان نہیں ہے، خلوص ہے۔ وہ کنڈیشنز کو اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو ہم کو پوری رائٹ ہے یہ کہنے کی، فیا لیتنی کنتو معکم، کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی حسین کی ایسی مدد کرتا۔ یاد رکھو یہ میرے جملے نہیں، یہ اس امام کے جملے جس کو دشمن نے صادق کہا ہے۔ اس امام نے ہم کو یہ زیارت وارثہ میں شہدائے کربلا کی زیارت کے جملے، امام حسین کی زیارت کے جملے نہیں ہیں، یہ شہدائے کربلا کی زیارت کے جملے۔ امام جو ہوتا نا وہ کوئی ایک ورڈ بھی ابس نہیں رکھتا، اگر کوئی رکھ رہا تو یہ زیارت آئی ہے 118 ہجری میں، ہم اب 1400 ہجری میں۔ ہر دور میں چاہنے والوں نے کہا کہ فیا لیتنی فیا لیتنی، اسی امام کا جملہ ہے کہ اگر پوری زندگی میں پوری لائف میں 60 70 80 90 ایئرس کی زندگی میں اگر تم نے ایک مرتبہ بھی دل سے کہا کہ فیا لیتنی کنتو، تو تم مر بھی گئے تو تم کو اٹھایا جائے گا اور لشکر امام میں شامل کیا جائے گا۔ جوائن کرنا چاہتے ہو یا یہیں رہنا چاہتے ہو؟ یہ میرا سوال ہے، میں یوتھ کو بول رہا ہوں۔
امام کو جوائن کرنا چاہتے ہو؟ ایک چیز یاد رکھو، اگر امام کو جوائن کرو گے نا تو ہمیشہ زندہ رہو گے. اگر امام سے دور ہو گئے تو تم مر جاؤ گے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں رہے گا تم کو، کوئی نہیں پوچھے گا تم کو. پیسہ یاد نہیں رکھتا کسی کو، حسین کا محبت یاد رکھواتا ہے. دولت یاد نہیں رکھتا کسی، کتنے دن یاد رکھیں گے؟ تو یہ سب کو خواہش ہے اور سب بول رہا ہے کہ میں جوائن کروں گا امام کو. تو یہ کب ہوگا؟ موقع کب ملے گا؟ یہ اس وقت ملے گا کہ جب حسین کا بیٹا ظہور کرے گا. کتنی افسوس کی بات ہے، ظہور کے وقت سب خاموش بیٹھ گئے. آپ کے دل سے کوئی آواز نکلی؟ آمین انشاءاللہ. دوستو یہ افسوس ہے، افسوس ہے، ویری سیڈ. آپ یقین کرو میری بات پہ، میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. what I'm saying میں ذمہ دار ہوں جملوں کا. یہی افسوس ہے امام کو بھی کہ میرے چاہنے والے مجھے نہیں پکاریں گے. آج میں آپ کو ظہور بتاؤں گا کہ امام کا ظہور ہوگا کیسے. کبھی سنا ہے کہ ظہور امام کے وقت حالات کیسے ہوں گے؟ اور یہ جو پیریڈ ہے کووڈ کا، آپ یقین، میں یہ نہیں بول رہا کہ یہی پیریڈ ہے. ظہور سے پہلے 2 موتیں یا 3 موتیں بتائی گئی. میں یہ نہیں بول رہا کہ یہی، بار بار بول رہا، کلیئر کر اپنے پوائنٹ کو. ایک لال موت ہوگی، سرخ موت، ایک سفید موت ہوگی، اور ایک وبا سے موت ہوگی. میں یہ نہیں بول رہا کہ یہی ہے، کوئی نہیں بول سکتا، لیکن آپ کے سامنے حالات بدلتے جا رہے. میں آج کچھ اپنے یوتھ کو سائنس آف ری اپیرنس آف امام بتاؤں گا. آپ سمجھے سائنس آف ری اپیرنس آف امام، علامات ظہور. امام کے ظہور سے پہلے جو دنیا کے حالات ہوں گے، اگر آج آپ دیکھیں اٹھا کے کتاب حیات القلوب علامہ مجلسی، مرحوم علامہ طالب جوہری کی کتاب علامات ظہور، سب اردو انگلش سب میں ہے. اس کے بعد نجم الحسن کراروی 14 ستارے. اگر آج آپ یہ ساری حیات القلوب، بہار الانوار، یہ ساری کتابوں میں، علامہ مجلسی کی ساری کتابوں میں یہ علامات لکھے ہوئے ہیں. بعض علماء نے 1500 علامتیں لکھی، 1500، کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا امام کے آنے سے پہلے. اگر آج آپ وہ کتاب اٹھا کے دیکھ، سب مارکیٹ میں کتابیں ہیں، میں کتاب کے نام لے رہا، آپ دیکھ لینا. اگر آپ اٹھا کے دیکھو، ہاتھ میں پین لے لو، آپ ٹک کرتے جاؤ کہ یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، 95% علامات ظہور امام کمپلیٹ ہو گئے. آپ گھبرا کیوں رہے؟ یہ تو خوش ہو کے علامات ختم ہو گئے، مولا آ جائیں گے. یہ تو ہماری خوشی کی بات ہے نا، ورنہ کیوں کہہ رہے اللہ جل اللہ جل اللہ جل؟ why are you saying اللہ جل؟ جو بول رہے زبان سے بول رہے یا دل سے بول رہے؟ کیا بول رہا یار، میں کیا بول رہا؟ ہر زیارت میں بولتے ہو اللہ جل کہ مولا آئیے، تو کہاں سے بول رہے؟ عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا. 2-3 دعائیں بھی دوں گا کہ امام کے کیا حالات ہیں. دوستو اگر امام کے وہ سائنس کو دیکھو، میں 3-4 سائنس بتاتا. کمیل ابن زیاد نے، جو دعائے کمیل کا رائٹر ہے، جن سے دعائے کمیل مشہور ہے، آپ کا نام کمیل ابن زیاد، آپ نے پہلی مرتبہ پوچھا تھا کمیل کے منہ کے جو علامات ہیں وہ بتا رہا امام علی سے کہ یا علی یہ بتاؤ کہ آپ کا بیٹا قائم جو ہے وہ کب آئے گا. کمیل کب پوچھ رہے؟ 37 ہجری میں، 37 ہجری میں. اس وقت زمین کے اوپر 4 امام موجود ہیں. میرا مولا ہے، مولا حسن ہے، مولا حسین ہے، چوتھا امام. 4 اماموں کی موجودگی میں کمیل ہمارے امام کے بارے میں پوچھ رہا. ہم پوچھتے ہیں، افسوس یہی ہے، ہم پوچھتے ہیں امام کے بارے میں. ایک مومن دوسرے مومن سے ملتا ہے، ایک لڑکا دوسرے لڑکے سے ملتا ہے، ایک لڑکی دوسری لڑکی سے ملتی ہے. کبھی پوچھتے ہو کہ تمہارا تیاری کیا ہے، تمہاری امام آ جائے میں بھی وہ تیاری کروں؟ فکر ہی نہیں ہے.
صرف زبان کی نوک سے بول رہے کہ مولا آئیے. کیا 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 پریپریشن ہے؟ میں پوچھتا یوتھ کو، بڑوں کو نہیں بول رہا. کیا پریپریشن ہے ہمارا؟ کیا تیاری کی ہے امام کے آنے کی؟ یاد رکھو یہ 13 معصومین کا وارث ہے. 13 معصومین کا وارث ہے. اگر ابھی آپ نے بہت خوش ہوئے، بہترین شعر پڑھا شاعر نے کہ روز محشر جب شہزادہ محسن کی قاتلوں کی پنشمنٹ اعلان ہوگا، ہم جشن منائیں گے. 200% جشن محشر میں بناؤ گے. میں تم جشن اب بناؤ امام کے آنے کے بعد. امام کے آنے کے بعد، امام کے ظہور کے بعد پہلا جو ہمارا جشن ہوگا وہ یہی ہوگا. میں بند الفاظ میں بول رہا، پہلا جو جشن ہم کریں گے، محشر تو بہت دور ہے، ہم مدینہ منورہ میں کریں گے. اس لیے کہ زمانے کا امام ان قاتلوں کو نکالے گا. میں نام نہیں لے رہا، احتیاط سے پڑھ رہا. امام ان کو نکالے گا. اور جملہ سننا غور سے اور خوش ہونا. امام جب نکالے گا تو ان کی لاشیں صحیح رہیں گی. یہ ہمارے لیے امتحان ہے. مومن کا امتحان لیا جائے گا وہاں پہ جو لشکر امام میں شامل ہوگا. لوگ بولیں گے ہم تو ان کو برا سمجھتے تھے، ان کی لاشیں ابھی تک تازہ ہیں اتنے زمانے کے بعد بھی. یہ ہمارا امتحان ہے. اس کے بعد امام نکالے گا، کیا کہہ کے نکالے گا؟ اے غاصبان حق زہرا، اے غاصبان حق زہرا باہر نکلو. تو جشن محشر بعد میں، پہلے ایسے بنو کہ امام کے ساتھ مدینے میں جشن بنائے. مدینے میں جشن بناؤ. آج کی مجلس کے بعد ایک انقلاب آنا تمہارے ذہنوں میں. یوتھ کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا. تمہارا ایک ریولوشن آنا تمہاری لائف میں کہ I have to do something for امام. مگر ڈال منڈی میں بنارس میں زندہ رہوں تو امام کے لیے زندہ رہوں. اپنے لیے زندہ نہیں رہنا. اپنے لیے تو جانور بھی زندہ رہتا، امام کے لیے زندہ رہو، اس کے لیے کام کرنا. تو کمیل نے پوچھا تھا مولا 37 ہجری میں تیز سے جا رہا کہ مولا یہ بتاؤ کہ آپ کا بیٹا قائم کب آئے گا؟ امام علی نے کمیل کا سا ہاتھ پکڑا. مشہور ترین روایت 4 پیجز کے اوپر ہے. امام نے کمیل کا ہاتھ پکڑا. آج جہاں کمیل کا مزار ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. نجف اشرف میں میرے مولا کی زیارت نصیب ہو. اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے. زیارت امیر المومنین کے لیے ایک بابا سے ولن سلوات دیں. امام نے ہاتھ پکڑا کمیل کا، اس جگہ پہ لے کے گئے جہاں ان کا مزار ہے. اب وہاں جا کے کہا کہ کمیل یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر تم کو، پلیز جملے غور سے سنو، جہاں پر تم کو ایک ظالم شخص تمہارے ہاتھ کاٹے گا، پیر کاٹے گا، تم کو پھانسی دے گا اور تم کو شہید کر دے گا. کمیل نے کہا بٹ وائی؟ انگلش میں نہیں بولا. کمیل نے کہا لیکن مولا کیوں کاٹے گا میرے ہاتھ؟ اب جملے پلیز غور سے سنو، میری طرف دیکھو. کہا کیوں کاٹے گا میرے ہاتھ، میرے پیر کیوں کاٹے گا، مجھے پھانسی کیوں دے گا؟ تو علی کا جملہ ہے کہ کمیل میری محبت میں، سنو دوستو، علی کا جملہ ختم ہوا میری محبت میں. کمیل سجدے میں چلا گیا، جا کے کہا اللہ تیرا شکر ہے، مروں گا تو علی کی محبت میں. آہستہ مت سنو. دیکھیے ہم بولتے بہت ہیں آئی لو یو مولا. میں انگلش میں بولا، آپ اردو میں بولتے مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کوئی بری بات نہیں ہے. بولنے سے نہیں ہوتا، تم پروف کرنا کہ یو لو امام علی.
خالی بیٹھ کے خوش مت ہو, چیک کرو اپنے آپ کو کہ میں صحیح بھی علی والا ہوں, میں نے کچھ کیا امام کے لیے؟ صبح شام داڑھی کو مونڈتے ہو پھر علی والے ہو. کتنے خاموش ہو گئے. نہیں, برا نہیں ماننا, جو حق ممبر ہے وہ تو بولنا ہی بولنا ہے, مجھے بولنا ہے. کم از کم چہرے پہ داڑھی تو چھوڑ لو یار. مجھے معلوم ہے ایسی خاموش بیٹھ کے سنتے ہیں جب. دیکھیے میں آپ کو خوش کر کے جاؤں نا تو مجھے آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ اینی تھنگ فرام امام. اگر میں آپ کو خوش کر دوں نا تو مولا مجھے کچھ بھی نہیں دے گا, مجھے علی کو خوش کر کے جانا ہے. آپ خوش ہوں یا نہ ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, میرا مولا خوش ہونا. کہ اگر اتنا بڑا مجمع ملا تو نے میرا پیغام کیا پہنچایا؟ تو کمیل سجدے میں چلا گیا. اب اس کے بعد امام علی کا جملہ کہ کمیل وقت گزرے گا. کمیل کا سوال کیا ہے کہ آپ کا بیٹا قائم کب آئے گا؟ تو امام جواب کیا دے رہے؟ امام نے کہا کہ کمیل وقت گزرے گا, زمانہ گزرے گا, صدیاں گزرے گی, تمہارا مزار بنے گا, تمہارے مزار کے اطراف اور اس وقت پوری دنیا میں شیشے کی عمارتیں بن جائیں گی, گلاس کی بلڈنگ. جب یہ کہا تو پورا مجمع چونکا. کہا یا علی گلاس کی بلڈنگ میں رہیں گے کیسا؟ نظر نہیں آئیں گے. آج سے 50 سال 70s کی بات کر رہا میں, 70 اور 80 میں. 80 میں کہیں آپ دیکھتے تھے گلاس کی بلڈنگ؟ 50 سال پہلے نہیں تھا. آج ہر جگہ ہر شہر میں ہو گئی. امام نے کہا کہ جس دن دنیا میں سارے شیشے کی عمارتیں بن جائیں سمجھنا میرے بیٹے کا ظہور قریب آ گیا. کیا بول رہا, کیا بول رہا, کیا بول رہا. آج پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, آج کامن ہے. کوئی گلاس کی بلڈنگ میں تو ہم جا کے کھڑے رہ کے ایسا نہیں دیکھتے, اتنی کامن ہے. اس کے بعد امام کا جملہ سنو کہ کمیل جب دنیا میں, اسی دنیا میں, کمیل کا سوال کیا ہے کہ آپ کا بیٹا کب آئے گا؟ امام نے کہا کمیل میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے لوگ ہواؤں میں پرواز کرنے لگیں گے, اس وقت فاصلے ختم ہو جائیں گے, لوگ ہوا میں فاصلوں کو طے کریں گے. تو لوگوں کو یقین نہیں آیا, 1400 برس پرانی بات کر رہا, کہ اس وقت بیٹے کے ظہور سے پہلے اتنے فاصلے کم ہو جائیں گے, ہزاروں میل کے فاصلے گھنٹوں میں طے کرو گے. عزیزوں آج ایئر لائن, آج ہر طرف آسمان میں راستے بنے ہوئے, ہر طرف فلائٹس جا رہے. امام علی نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا کہ ہوا میں لوگ پرواز کریں گے, فاصلے کم ہو جائیں گے. کیا بات ہے. اس کے بعد کہا یا علی میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے لوگ اپنے ہاتھ کو ایسا کریں گے اور ہزاروں میل دور سے ایک دوسرے کو دیکھیں گے. ارے یار, تو اب سوال کیا, سوال کرنے والا کمیل پوچھ رہا کہ مولا کیا لوگوں کے ہاتھ بدل جائیں گے؟ کیا ہاتھ بدل جائیں گے؟ اس زمانے کے لوگوں کے ہاتھ ایسے نہیں رہیں گے. علی نے کہا ایسی ہاتھ رہیں گے. کہ پھر کہا کہ اتنا علم بڑھ جائے گا کہ لوگ ہزاروں میل دور سے ایک دوسرے کو دیکھیں گے, ایک دوسرے سے بات کریں گے. تو کہا مولا یہ کیسا زمانہ ہوگا؟ دوستو اس زمانے میں جب مولا کہہ رہے تھے, آپ جانتے ہیں کہ زمانہ کیا تھا؟ اس زمانے میں جب علی نے یہ کہا تو ہر طرف ہلچل مچ گئی کہ اسی کے بعد امام علی کا جملہ ہے کہ تم سب کہا مولا یہ اندھیروں میں کیسے دیکھیں گے؟ تو علی نے کہا کہ تم کیا سمجھ رہے اس وقت, آج میں چاہوں تو اس آبشار سے, اس پانی سے دنیا کو روشن کر دوں. آج چاہوں میں یہ پانی سے دنیا کو روشن کر دوں. لوگوں نے کہا مولا یہ کیسے روشن ہوگی؟ کہا میں چاہوں تو دنیا کو میں روشن کر دوں. آج آپ کے سامنے پوری الیکٹرکسٹی آپ کے سامنے ہے. ارے اگر اس وقت علی کو مان لیتے تو 1400 برس پہلے دنیا روشن ہو جاتی.
آج روشن ہوئی ہے نا، اس وقت میرا مولا روشن کر دیتا. اب سنو، اس کے بعد امام نے کہا کہ میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے خانہ کعبہ سے غنا کی آوازیں آئیں گی، لوگ چلیں گے، ان کے جسم میں سے غنا کی آواز، میوزک کی آواز آتی رہے گی. تو لوگوں نے کہا مولا، اس زمانے میں جو میوزک کے انسٹرومنٹس ہوتے تھے وہ اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے، ایسے چھوٹے نہیں ہوتے تھے، اتنے بڑے بڑے. لوگوں نے کہا مولا یہ کیسے پاسبل ہے کہ جسم میں سے پھر وہ باڈی میں سے میوزک کی آواز کیسے آئے گی؟ علی نے کہا میں دیکھ رہا میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے باڈی میں سے، جسم میں سے آوازیں نکلیں گی غنا کی، میوزک کی. تو کہا مولا یہ پاسبل کیسے؟ کہا میں کہہ رہا. کیا بات، یہ وہی کہہ سکتا جو قیامت تک کے حالات کو دیکھ سکتا نہیں. تو آج آپ دیکھو، آج ٹیلی فون کے ڈائل ٹونز کیا ہے؟ جیب میں ٹیلی فون ہے، بندہ جا رہا، بیوٹیفل انڈین سانگ کی آواز آ رہی، خوش ہو گئے؟ نہیں آ رہی. خانہ کعبہ، امام علی بول رہے کہ کعبے میں سے آواز آئے گی. یہ تو میرا مشاہدہ ہے، ہر سال عمرے پہ جاتا ہوں الحمدللہ گروپ کے ساتھ. تو پورا آپ جانتے ہیں کعبے میں ہر آدمی کعبے سے لپٹا ہوا رہتا، جتنے مسلمان ہیں. بہت ضروری ہے، بہت اچھا ہے. جب بھی کعبے کو جانا اپنی باڈی کو لگا لینا، تمہارے جسم کے کئی بیماریاں دور ہو جاتی. جیسے زری سے مس کرتے نا، ویسی کعبے سے اپنے آپ کو مس کرنا. اللہ ہم سب کو زیارت نصیب کرے. تو پورا مجمع اور انڈین سانگ کی آواز، کسی کا ٹیلی فون رنگ ہوا اور انڈین سانگ کی آواز آنے لگی مجمع میں سے. ایسے معلوم ہو رہا ہے کعبے کے اندر سے آواز آ رہی. اچھا، اس بندے کو احساس بھی نہیں ہے کہ اس کی ڈائل ٹون انڈین سانگ ہے، میوزک ہے. تو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کعبے کے اندر سے آ رہی آواز. مولا نے اس وقت کہا کہ آئے گی تو آج آپ جا کے دیکھو عمرے پہ کہ کس طرح سے. اسی لیے میں ہمیشہ یوتھ کو بولتا کہ کم از کم ڈائل ٹون تو مت بناؤ اپنی، منغبت لگاؤ، یہ نوحے لگاؤ، یہ کبھی نہیں لگانا. میوزک تو لگانا ہی نہیں کہ جب آپ صبح میں، رات میں، صبح اگر ٹیلی فون بج رہا تو انڈین سانگ سے اٹھو گے، تم کبھی نہیں کرنا. تو امام نے اس وقت کہا کہ کعبے میں سے، دیوار میں سے آوازیں، میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے یہ وہ علامات ہیں. اس کے بعد کہا کہ لڑکا اور لڑکی میں تمیز نہیں ہوگی. میں بہت احتیاط سے بولا یہ جملہ. راوی نے پوچھا مولا کیسے؟ کہا کہ چہرہ ایک ہو جائے گا. خاموشی سے سن لیا یہ جملہ، نہیں اب اس کو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. چہرہ ایک وضع کا ہو جائے گا، پیچھے سے چلیں گے ایسا لگے گا کہ لڑکا جا رہا، اور آج نہیں ہے کمر. لباس ایک ہوگا، اسی لیے حجاب ہے کہ تمیز تو ہو جائے کہ لڑکا یا لڑکی ہے. بہت بڑا جملہ بولا میں، بہت بڑا جملہ بولا. اندر ٹراؤزر پہنتی ہے لڑکی کوئی بات نہیں، عورتوں میں جاری کوئی بات نہیں، لیکن حجاب تو ہو کہ معلوم تو ہو کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے. امام نے کہا ایک ہی وضع کا لباس ڈریس رہے گا. میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے لوگوں کے حالات ایسے ہو جائیں گے، یہ چیک کرو کہ ہم وہ علامات میں نہ آئیں. اس کے بعد امام نے کہا کہ خوبصورت آواز میں لوگ گفتگو کریں گے، لوگ اپنی طرف، اور لڑکیاں اٹریکٹ کریں گے. آج آپ کے سامنے میں نہیں بولنا چاہتا یہ ساری، میں دیکھیں میں علامات کو چھوڑ رہا اس لیے کہ خالی علامات پہ پورا خمسہ پڑھوں. خمسہ صرف علامات ہے ظہور پہ کہ اتنی علامات. آدھا گھنٹہ یہیں ہو گیا. اس کے بعد مجھے ظہور تک جانا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے جو آج امام کے آنے کا جو وقت ہے انتہا سے زیادہ قریب ہے. اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم ایسے ہی رہنا چاہیے تو امام آ جائیں گے؟ کبھی نہیں آئیں گے. ہم کو پھر بول رہا میں یوتھ کو بول رہا تم کو ایسے ہی رہنا ہے. امام کے لیے تم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا پریپریشن کیا ہے؟ ہماری تیاری کیا ہے؟ کل اگر امام آ جائے تو امام کے لشکر میں تم جاؤ گے. ایک چیز یاد رکھو، امام دال منڈی میں نہیں آئیں گے، امام بنارس میں ظہور نہیں کرے گا، امام مکے میں ظہور کرے گا. اور آپ کو دال منڈی سے جانا ہے
بنارس سے آپ کو جانا ہے، اور یہ نہیں جانا ہے کہ 1 مہینے کے بعد ادھر آواز آئی جا الحق و زاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا باطل چلا گیا. تو اب آپ کو جانا ہے. آپ دال منڈی میں رہے، ہمالیہ پہ رہے، دنیا کے کسی حصے میں رہے، جاؤ گے میں آخر میں لے کے جاؤں گا، کیسے جاؤ گے؟ تو اس کے لیے اچھا آج میں اگر یہ مجمع سے پوچھوں کہ آپ امام کی تیاری کر رہے تو آپ بولیں گے آف کورس کر رہے. کوئی بولتا ہے نہیں کر رہے، کوئی بولتا ہے کہ میں امام کا انتظار نہیں کر رہا، سب بولتے ہیں. ہماری طرح ہر امام کے دور میں شیعہ تھے، ہماری طرح کہ زبان سے بولتے، زبان سے محبت کرتے. تاریخ کا مشہور ترین واقعہ، بے انتہا مشہور واقعہ، میں بولوں گا تو آپ بولیں گا سر یہ تو بہت پرانا واقعہ ہے، لیکن اس کا صرف میں 2-3 منٹ میں ختم کروں گا واقعہ، لیکن اس کا اینڈ جو ہے، اینڈ وہ ہر کوئی نہیں پڑھتا. میں اینڈ پہ لوں، اینڈ اصل ہے جو امام زمانے کے امام سے ریلیشن ہے. میں نے کیا بولا ابھی؟ ہر شیعہ بول رہا، دال منڈی کا ہو، یو پی کا ہو، دنیا کے کسی حصے کا، میں امام کا انتظار کر رہا ہوں. لڑکی بھی بولتی، لڑکا بھی بولتا. چھٹے امام کے زمانے میں بغداد سے ایک شخص آیا، چھٹے امام کے زمانے میں بغداد سے ایک شخص آیا ہماری طرح، اور اس نے آگے کہا مولا آپ یہاں بیٹھے ہوئے مدینے میں، آپ منصور دوانقی کے خلاف آواز بلند کریں، ہم لوگ آپ کا ساتھ دیں گے. جیسا آج ہم بول رہے ہیں نا الجل مولا الجل آئیے ہم ہیں. الجل کے معنی کہ آپ آئیے، پلیز کم پلیز کم، یہی بول رہے ہیں نا. وہ بھی یہی کہنے لگا کہ مولا، تو امام وہ بھی کس کو بول رہا ہے؟ امام کو بول رہا ہے. امام نے کہا کتنے میرے شیعہ وہاں پہ؟ تو کہا 60,000 ہے، 60,000. امام نے کہا 60,000. لیکن پھر میں بول رہا کس کو بول رہا؟ جو نسلوں سے واقف ہے، صرف انسانوں کی نسلوں سے نہیں، چونٹیوں کی نسلوں سے بھی واقف، اس کو بول رہا. ہم بھی تو بولتے ہیں کہ مولا آئیے، مولا دیکھ کے ایسا مسکراتا ہوگا کہ تم مجھے بلا رہے، آر یو پریپیئرڈ فار می، تم تیار ہو میرے لیے؟ اس لیے کہ اگر مولا آ کے بولے کہ تیرے چہرے پہ تو وہ نہیں ہے، تیرے پاس یہ نہیں ہے، تیرا رزق تو حرام ہے، آپ بولیں گے مولا اتنی محنت سے تو کمایا ہے. کیا بول رہا ہے؟ حلال نہیں، حرام اتنی محنت سے کمایا. تو امام آئے، اس نے کہا آ کے مولا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ اعلان کریں منصور کے خلاف ہم آپ کا ساتھ دیں گے. امام نے کہا کتنے؟ کہا 60,000 ہے. 60,000 کا لشکر اس زمانے میں بہت ہو رہا ہے. امام نے کہا اچھا 60,000؟ اس نے کہا مولا 60,000. واقعہ مشہور ہے، لیکن اینڈ اصل اینڈ کے لیے میں تیز لے کے جا رہا ہوں. امام نے غلام سے کہا تندور روشن کر. اب سمجھ میں آ گیا آپ لوگ؟ آ گیا نا؟ اب سنو، کہ تندور روشن کر. اس کو پتہ ہی نہیں کہ مولا کیوں روشن کروا رہے. ارے یار کیا کیا؟ جب تندور روشن ہو گیا، غلام نے آگے کہا مولا تندور روشن ہو گیا، بہت آگ نکل رہی. مولا نے اسی طرح بات کرتے 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 تندور کے پاس آئے، آ کے کہا کہ اے عبداللہ تو کہہ رہا ہے کہ 60,000 ہے، ہمارے اوپر جان دے دے گا؟ کہا مولا سب آپ کے چاہنے ہو، سب جان دینے والے ہیں. امام نے کہا اچھا تندور میں تو چلا جا. کود جا تندور میں. ایک لمحے کے لیے رک کے کہا یار واٹ ہیپن ٹو امام، یار امام کو کیا ہو گیا، اتنی آگ میں مجھے ڈھکل رہے ہیں. کیا بول رہا میں؟ کہا مولا وہ تندور میں جاؤں گا تو میں جل جاؤں گا، جبکہ یہ معلوم رکھو، یقین رکھو کہ امام کبھی موت نہیں دیتا، زندگی دیتا. یہ یاد رکھنا، زندگی میں امام کبھی موت نہیں دیتا، زندگی دیتا، لائف دیتا. موت آ بھی گئی تو زندگی ملتی ہے، یہ امام ہے. تو اس نے کہا کہ مولا اب وہ تکلف کرنے لگا، جبکہ غور سے سنو، جبکہ امام اگر کسی چیز کا حکم دے ہم پر واجب ہے، کوئی اف اینڈ بٹ نہیں. آپ انجوائے نہیں کر رہے ورڈز کو میرے. کوئی اف اینڈ بٹ نہیں.
امام کہہ دے چلا جا تو ہمارے اوپر واجب ہے، نہیں جائے گا تو نافرمانی امام میں آ جاؤ گے۔ امام نے کہا کھود جا، اور تکلف کرنے لگا، ریزسٹ کرنے لگا۔ امام کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آنگن ہے، آنگن میں یہ گفتگو ہو رہی۔ ہارون مکی سامنے سے جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، فرزند رسول کھڑا ہوا ہے، وہ رک گیا، رکے کہا السلام علیکم یا مولا یا فرزند رسول، سلام علیکم۔ مولا نے پلٹ کے دیکھا، ہارون ہے، پکار کے کہا کہ ہارون تندور روشن ہے، چلا جا۔ ہارون گروسری کر کے آ رہا تھا، بازار سے آ رہا تھا، سامان لے کے آ رہا تھا، ہاتھ میں سامان تھا، سامان کو اس نے نیچے بھی نہیں رکھا۔ کیوں؟ حکم امام جب آیا سامان ہاتھ میں تھا۔ کہ ایک لمحے کے لیے بھی میں رکو نہیں ہوں امام کے حکم پہ، ریزسٹ نہیں کروں۔ حکم امام ہے کہ چلا جا، سامان ہاتھ میں۔ ہارون تیز آیا، یہ نے اس کا پتہ بھی نہیں کہ کتنی تیز آگ، لیکن مولا نے کہہ کے بلایا کہ تندور میں جا۔ کبھی امام کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھتا۔ بہت بڑی بات تھی یار، یہ نہیں کہ وہاں کے ہارون رک جا رہے، یہ تو آگ ہے۔ امام نے کہا تندور روشن ہے، چلا جا۔ ہارون سیدھا آیا، تندور میں چلا گیا۔ امام نے کیا کیا؟ لیڈ لیا، لیڈ لے کے لگا دیا۔ اس کے بعد یہ بڑا ہم جیسا شیعہ جو ہے نا بغدادی، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، رکھ کے کہا اچھا یہ بتا بغداد میں کیا حالات ہیں مومنین کے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ امام نے کہا اس کا کاروبار کیسے چل رہا؟ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ دل میں سوچنے لگا یار آج امام کو کیا ہو گیا، ہارون تو نیچے جل رہا، یہ بغداد کے حالات پوچھ رہے، حالات پوچھ رہے۔ مولا بڑے آرام آرام سے اسے سوال کرتے رہے، کر کے اور یہ سمجھا بغدادی کہ تو جل کے خاک ہو گیا ہوگا۔ امام آئے، اب بس اصل جملے، اس جملے کے لیے میں نے واقعہ پڑھا۔ امام آئے، آ کے اس لڈ کو ایسا ہٹایا تو اس بغدادی نے دیکھا کہ ہارون نیچے آگ میں آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ امام نے کہا ہارون اوپر آ جا۔ اب بغدادی وہ شاہ، امام نے پلٹ کے، پلیز غور سے سننا، امام نے پلٹ کے بغدادی سے پوچھا اے بغدادی تو یہ کہہ رہا کہ 60,000 ماننے والے ہیں، ایسے کتنے ہیں؟ ایسے کتنے ہیں؟ ایسے کتنے؟ اس نے کہا ایک بھی نہیں۔ تو ویری کلیئر کہ امام کو کیسا شیعہ چاہیے، اس کی تیاری کرو، تم اس کی تیاری کرو۔ یوتھ کو بول رہا، اتنا بڑا یوتھ اس عزاخانے میں بیٹھ کے مجھے سن رہا، اور باہر بھی جو سن رہے، اس کی تیاری کرو۔ آج کی مجلس کے بعد ایک لڑکا یا لڑکی بھی تیار ہو گئی تو مجلس کا مقصد پورا ہو گیا۔ مقصد مجلس پورا ہو گیا اگر ایک لڑکا یا لڑکی بھی تیار ہوگی۔ تم کو تیاری کرنا۔ ایک واقعہ اور سناتا حال کا کہ امام کیسا امتحان لیتا۔ یہ واقعہ ہے آج بالکل حال کے 92-93 میں ایک عظیم مرجع ہمارا الحاظ سید ابو القاسم الخوئی، ایک عظیم پرسنالٹی جنہوں نے ان کا دور دیکھا، آج بھی لوگ ان کی تقلید میں۔ الحاظ سید ابو القاسم الخوئی، ان کے والد کا واقعہ، سید علی اکبر الموسوی کا ایک عظیم پر، یہ واقعہ ہلہ شہر کا۔ ہلہ شہر مشہور شہر، کون ہے ہلہ شہر کے؟ بولو یار، علامہ علمی۔ کہاں دفن ہے وہ؟ نجف اشرف میں کہاں ہے؟ وہ تو آپ کیوں بول رہے ہیں؟ میں یوتھ سے پوچھ رہا ہوں۔ نو یہ انڈرسٹینڈ والے، تم کو معلوم ہونا چاہیے علامہ ہلی کہاں دفن ہے؟ میرے مولا، میرا مولا جس کے نام پہ ہم جان دیتے نا، میرا مولا
نجف اشرف اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے میرے بھائی، جس سے آج ہماری پہچان ہے. ہماری پہچان علی، امام علی کے نام سے پہچان ہے ہماری، اور ہم کو فخر ہے کہ ہم علی والے ہیں. اور ہماری دعا یہ ہے کہ روز محشر بھی اللہ بولے علی والو آ جاؤ، تو بخشش ہے تمہاری. مولا کا جو روضہ ہے نا، وہ جو گولڈن ٹوم ہے نا، سونے کی جو گنبد ہے نا، میرے مولا کے روضے میں صرف 2 میناریں، ایک رائٹ سائڈ کی مینار ہے، ایک لیفٹ سائڈ کی مینار ہے. میرا مولا اندر ہے. مثال کے طور پہ اگر یہاں پہ میرے مولا کی ذریعہ مبارک ہے تو بس یہاں پہ اتنی نزدیک ہے. کون ہے یہ؟ علامہ ہلی ہے، ہلا شہر کے. دوستو یہ جگہ پلیز پلیز میری طرف دیکھو. علامہ ہلی 6 صدی کے ہے. میرا مولا 40 ہجری میں شہید ہوا. 40 ہجری سے 600 سال تک علی نے اس جگہ کو روک کے رکھا تھا ہلی کے لیے. کیا بول رہا، کیا بول رہا، روک کے رکھا تھا اس لیے کہ مرضی امام نہ ہو تو کوئی دفن بھی نہیں ہو سکتا. ایسے بنو علی والے، ایسے علی والے بنو، کام کرو امام علی کے لیے. میں کیا کروں، 1 گھنٹے کی میری مجلس، پورا خمسہ چاہیے اس کے لیے. تو علامہ ہلی کا شہر ہلا، پلیز غور سے سنو. اگر آپ نجف اشرف سے کاظمین جائیں، اللہ ہم کو جانا نصیب کرے، تو راستے میں آج بھی ہلا شہر ملتا ہے. ایک عجیب برکتوں والا شہر. پورا خمسہ میں ہلا شہر پہ پڑھوں، سٹی آف ہلا پہ. اتنی برکتوں والی سٹی ہے، بڑے بڑے لوگوں کو پیدا کیا، علی والوں کو. تو وہاں پہ جب آپ انٹر ہوئیں گے 20 شہر میں ایک بہت بڑا کمرہ ٹائپ ہے. غور سے سنو، ویری انٹرسٹنگ. یہ جو ہے حاجی علی کا مزار ہے. حاجی علی نام دے، سن لو، ہلا جانا تو دیکھنا. اچھا، ایک سائڈ سے یہ نظر آتا مسجد، دوسری سائڈ سے امام بارگاہ، تیسری سائڈ سے ایک نارمل روم، ہر سائڈ الگ بنا ہوا ایک کمرہ ہے. الحاج سید ابو القاسم الخوئی کے والد جب ہلا گئے 50s کی بات، 70 سال 80 سال پہلے، انہوں نے جا کے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں آپ نہیں جانتے. تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا. کہا حیرت ہے آپ ان کو نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا بابا میں نہیں جانتا، ہے کون ہے؟ اس زمانے میں دیکھتا کھلا بھی نہیں تھا. کہا یہ حاجی علی کا مزار ہے. انہوں نے پوچھا کون حاجی علی؟ انہوں نے پوری بایوگرافی میں واقعہ لکھا، کون حاجی علی؟ تو کہا آپ حاجی علی کو نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا. یہ آغا خوئی نجف اشرف کے رہنے والے. یہ ہلا آج کا زمانہ نہیں ہے کہ 2 گھنٹے میں آپ ہلا پہنچ جاؤ. اس زمانے میں تو میں ہفتوں مہینوں لگتے تھے. تو اب انہوں نے واقعہ سنا. ابو القاسم الخوئی کے والد نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھا. حاجی علی، حاجی علی ایک زمانے کا امام کا ایک عاشق تھا، بے انتہا چاہ، ہماری طرح نہیں، بے انتہا. ہر مصیبت میں امام کو خط لکھنا، ہر مصیبت میں امام سے استغاثہ کرنا، ہر روز امام کی سلامتی کی 2 رکعت نماز پڑھنا، روز زیارت آل یاسین پڑھنا. میں آپ کو دے کے جا رہا یہ تحفہ، یہ گولڈن تحفہ دے کے جا رہا کہ اگر تم امام سے ملنا چاہتے، اتنا بڑا جملہ بول رہا، میری مجلس ریکارڈ ہو رہی، موسٹ ریکمنڈڈ زیارت، آج کے دور کی سب سے زیادہ ریکمنڈڈ جو زیارت ہے زمانے کے امام کی، اس زیارت کا نام ہے زیارت آل یاسین. ماشاءاللہ یہ لڑکا چھوٹا میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کو رٹی ہوئی ہے زیارت، یہ روز پڑھتا ہے، بڑی اچھی بات ہے. تو زیارت آل یاسین یہ وہ زیارت ہے کہ اگر 40 دن، اتنی بڑی بات بول رہا، میرا واٹس ایپ نمبر لے لو اور اس کے بعد مجھے واٹس ایپ کرنا. 40 دن ایک جگہ پہ ایک وقت میں اگر تم پڑھو گے، ایک جگہ پہ ایک وقت پہ پڑھو گے تو 40 دن میں ہو سکتا پاسبلٹی ہے کہ امام سے ملاقات ہو جائے. کتنا آسانی سے سنا یار آپ نے. خوشی نہیں ہوئی؟ ہم کو ملنا ہی نہیں ہے، ہم کو خوشی نہیں ہو رہی، کوئی ریاکشن نہیں ہے مجمع کا. امام سے ملاقات ہو سکتی، تمہارے سارے پرابلم سالو ہوں گے. ایک دفعہ مل کے دیکھو امام کا چہرہ میں بتاؤں گا ظہور کے وقت. تو بہرحال
40 موسٹ ریکمینڈیڈ زیارت، زیارت آل یاسین. شادی کا پرابلم ہے، بچوں کا پرابلم ہے، رزق کا پرابلم ہے، بزنس کا پرابلم ہے، جاب کا پرابلم ہے. یہ کووڈ کے زمانے میں اگر کوئی زیارت آل یاسین ڈیلی پڑھے، بڑی بات نہیں بولتا، امام بچانے والا، امام بچانے والا، ہر وائرس سے امام بچا لے گا تم کو. پڑھ کے تو دیکھو. ہیپی میرڈ لائف کے لیے بھی، لڑکی لڑکے کے لیے بھی بہت اچھی ہے. شادی نہیں ہو رہی، رشتہ نہیں آ رہا تو آل یاسین پڑھو. زیارت آل یاسین، ڈیوائن پرل جو ایپ ہے ٹیلی فون پہ، یہ ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرو، اس میں ہے زیارت ہے، اور کھڑے رہ کے پڑھو. اینیو یہ روز پڑھتا تھا، اور روز جب بھی کوئی مصیبت آتی امام کو پکارتا، تڑپ تڑپ کے آواز دیتا کہ مولا آپ آئے نہیں، مولا آپ آ رہے نہیں، میں اتنا پکارا، مولا آپ مجھے اپنی زیارت کرو، اپنی زیارت کرو، میں آپ سے ملنا چاہتا. ایک دن یہ خواب میں، پلیز غور سے سنو، امام امتحان کیسے لے رہا ہمارا، آج ہم کیسے شیعہ ہیں بالکل. اس نے ایک دن امام خواب میں آئے، آ کے کہا حاجی علی تو مجھے روز پکارتا ہے کہ مولا آپ ظہور کیجئے. امام کے دو نام ہیں، ایک منتظر ہے، ایک منتظر. ایک وہ کہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، ایک وہ کہ جو خود اپنے ظہور کا انتظار کر رہا ہے. اوکے، تو کہا کہ تو روز پکارتا ہے مجھے کہ میں ظہور کروں، تیاری کہاں ہے؟ تیاری کہاں ہے؟ تجھے کہا مولا اتنا ہلا شہر پورا، آپ کے چاہنے والے انتظار کر رہے، جیسا ہم بولتے نہیں. امام نے کہا پورا شہر انتظار کر رہا، مجھے تو نظر نہیں آتا. کرنے لگا نہیں مولا، میں آپ سے، یہ جاہل آدمی تھا بالکل، میں آپ سے وعدہ کر رہا کہ پورا شہر آپ کا انتظار کر. آج پتا چل جائے کہ آپ آنے والے تو سب امن کے آ جائیں گے. امام نے کہا مجھے نظر نہیں آ رہا سوائے تیرے، مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا. اس کا نہیں مولا اتنے انتظار کر رہے. امام نے کہا اچھا پلیز پلیز غور سے سنو. امام نے کہا اچھا ایسا کر، پورے مجمع میں تو 40 آدمیوں کو، 40 مومنین کو اپنے گھر پہ بلانا، میں شب جمعہ آدھی رات کے بعد آؤں گا. کہا مولا یو آر گوئنگ ٹو کم؟ امام نے کہا یس میں آؤں گا. 40 کو لے کے آنا. اس نے کہا مولا بہت امپاسبل ہے، 40 اتنے ہزاروں ہیں. اب امام نے کہا جو تیری نگاہ میں سب سے زیادہ مقدس ہے، جو تیری نگاہ میں سب سے زیادہ پائس ہے، ان 40 کو چن. اس نے کہا مولا بہت ڈیفیکلٹ ہے. امام نے کہا لے کے آ جاتا. شب جمعہ اب اس نے جا کے لوگوں سے، بہت قریب تھے، جا کے لوگوں سے کہا امام میرے گھر آنے والے. پہلے لوگوں نے مذاق اڑا، کہا چلو چل کے بھی دیکھتے. 40 آدمی کو اس نے بلایا اپنے گھر پہ. اب آپ سوچو کہ کیا تڑپ ہوگی اس رات میں. امام نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ حاجی علی 2 بکرے، بکرا سمجھتے ہو، اب بکری داری سمجھ رہے نا بکرا، کہا 2 گوٹ شیپ اپنے گھر کی بلندی جو چھت ہے وہاں لا کے رکھ دینا، ایک چھری رکھنا، اور ان لوگوں کو نہیں بتانا کہ اوپر 2 بکرے رکھے ہوئے، اور ان کو بولا. اب یہ ہوا کیا، اب وہ رات شب جمعہ کی رات تڑپ کے سب آ گئے، دعائے ندبہ بھی پڑھ رہے، کمیل بھی پڑھ رہے، زیارت بھی پڑھ رہے کہ آج میری مولا سے ملاقات ہوگی. پھر حاجی علی کہتا ہے کہ سب نے آسمان سے ایک نور کو آتے ہوئے دیکھا، وہ میری چھت کے اوپر آیا. پھر اوپر سے آواز آئی کہ حاجی علی اوپر آ جا. سب کو یقین، کسی نے زیارت نہیں کی، صرف نور کی زیارت کی. حاجی علی اوپر آ. حاجی علی اوپر گیا. اوپر جانے کے بعد ایک آدمی کو اور بلوایا، وہ بھی آ جا اوپر. اب 38 نیچے بیٹھے ہوئے انتظار میں کہ ایک ایک کو امام بلائیں گے. امام نے حاجی علی سے کہا یہ بکرا جو ہے اس کو ذبح کر. کہاں ذبح کر؟ وہ پنالے جو تھے، پنالا سمجھتے ہو، آپ پتہ نہیں کیا بولتے، تو پنالے کے بعد ذبح کر. اب یہ مجمع نے دیکھا کہ اوپر سے تازہ خون نیچے آ رہا. تازہ خون نیچے آ رہا. مجمع گھبرایا، حاجی علی اوپر ہے. پھر دوسرے پنالے پہ، میں شارٹ کر رہا واقعے کو، دوسرے پنالے پہ جو دوسرا عبداللہ تھا اس کو امام نے کہا تو ذبح کرے بکرے کو.
تو ذبح کر. اس نے ذبح کیا, دونوں نیچے مجمع نے دیکھا کہ 2 پنالوں سے نیچے تازہ خون نیچے آ رہا. اب امام نے حاجی علی سے کہا کہ جا نیچے اور بلا کے سب کو اوپر لا. کیا بول رہا. اب حاجی علی نے اوپر سے پکارا, فلاں ابن فلاں, فلاں ابن فلاں, فلاں ابن فلاں, فلاں ابن فلاں, اوپر آؤ. امام بلا رہے, وہ کہتا ہے کہ کوئی آواز ہی نہیں آ رہی. امام نے کہا کیا ہوا تیرا دعویٰ؟ تو کہہ رہا پورا شہر چاہنے والوں کا نہیں, مولا آ رہے ہوں گے, ہر آدمی چاہ رہا کہ میں پہلے جاؤں. اب جو نیچے گئے تو نیچے ایک آدمی نہیں تھا. دوستو یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے, رونے کا مقام. رونے کا مقام ہم بھی ہے. ہم کتنا مولا کی محبت میں قربانی دے رہے ہیں. آج میں یوتھ کا بول رہا, بڑوں کو نہیں بول رہا. کتنی دفعہ تم لوگوں نے میوزک کو چھوڑا ہے, کتنی غیبتوں کو چھوڑا ہے. امام آ کو تو غیبت کرو گے, امام آ کے تو میوزک سنو گے. کچھ تو دو, کچھ تو امام کو دو. کیا امام کی سلامتی کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہو روز؟ افسوس. یقین کرو, ممبر سے بول رہا, ممبر سے اگر سلامتی ہے امام زمانہ کی نماز پڑھو تو یہ کووڈ تمہارے پاس نہیں آ سکتا. پہلے سن لو کیسے, پہلے سن لو کیسے. کیوں؟ بیماری ضرور آئے گی, بیماری آئے گی اور چلی جائے گی. یہ نہیں بول رہا کہ بیماری نہیں آئے گی, 100% آئے گی. اگر بیماری نہیں آئے گی, پریشانی نہیں ہوگی تو تم فرعون بن جاؤ گے. غرور و تکبر میں آ جاؤ گے, بیماری آئے گی. لیکن اگر تم روز امام کی سلامتی, کیوں بول رہا میں, اب سنو ریزن کیا ہے. تم روز اپنے فرزند زہرا کے لیے ہاتھ اٹھا کے بول رہے کہ اللہ تو میرے فرزند زہرا, میرے امام کو سلامت رکھ. فجر کی نماز کی طرح 2 رکعت نماز پڑھو, اور آپ بول رہے اللہ تو میرے مولا کو سلامت رکھ, تو میرے مولا کو سلامت رکھ. پھر بول رہا تو میرے مولا کو سلامت رکھ. دنیا کا دستور کیا ہے؟ جب تم کسی کی سلامتی کی دعا کرتے ہو تو سامنے والا بھی دعا کرتا. اور اگر کوئی نہ کرے تو اس کے اخلاق نہیں ہے. اہل بیت مرکز ہیں اخلاق کے. جب تم روز 2 رکعت سلامتی کی دعا کر کے بول رہے اللہ تو اپنی آخری حجت, اپنی رحمت, اپنی نعمت, اپنی برکت کو سلامت رکھ. میرے مولا نے پلٹ کے تم کو دیکھا اور دیکھ کے کہا پروردگار اس کو بھی سلامت رکھ. امام کی دعا ایک لمحے میں قبول ہوگی. ہر بیماری سے بچو. کہ میری خواہش ہے آج کی مجلس میں جو پڑھتا ہے ویری گڈ, نہیں پڑھتا 2 رکعت نماز روز فجر کی طرح پڑھو. نیت کرو میں سلامتی امام زمانہ کی نماز پڑھ, اور روز امام کو سلام کرو. کم از کم ایک رشتہ تو بنے گا. روز امام تم کو دیکھیں گے تو روز امام کی نگاہ تو پڑے گی کہ دال منڈی کا یہ شیعہ مجھے روز میرے لیے دعا دیتا ہے. دھندا بڑھ جائے گا, کاروبار بڑھ جائے گا. امام کے ظہور سے, میرا وقت ہو گیا, 2 واقعات سنیں. امام کے ظہور سے 9 مہینے پہلے حالات بدل جائیں گے تیزی سے. 9 مہینے شوال سے نہیں, جمادی الاول, جمادی الثانی سے, رمضان, رجب, سورج گہن ہوگا اور چاند گہن ایک ہی مہینے میں. جغرافیکلی یہ پاسبل نہیں ہے آج کے دور میں. سائنس یہ بولتی ہے کہ ایک مہینے میں سورج گہن اور چاند گہن نہیں ہو سکتا, لیکن پورا سسٹم بدل جائے گا. اس کے بعد امام کے ظہور سے پہلے ایک جنگ عظیم ہوں گی. یہ چھٹے امام کا جملہ ہے کہ امام نے یہ نہیں کہا 3rd ورلڈ وار ہوگی, امام نے کہا ایک جنگ عظیم ہوگی. ایک جنگ عظیم ہوگی جس سے 2/3 آف دا پاپولیشن دنیا کا ختم ہو جائے گا. اور آئنسٹائن کون تھا جس نے 2nd ورلڈ وار میں, دوسری جنگ عظیم میں آئٹم بم کی جس نے تھیوری پیش کی تھی, جس کی وجہ سے, جس کے بم سے امریکہ نے جاپان پہ ڈالا اور دوسری جنگ عظیم 45 میں اینڈ ہوئی. 2nd ورلڈ وار جو ہسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں کہ آج بھی ہسٹری میں پڑھایا جاتا
کہ سیکنڈ ورلڈ وار جو ختم ہوئی آئٹم بم کی وجہ سے. تو آئنسٹائن اپنے دور کا اسی صدی کا سب سے بڑا سائنٹسٹ تھا. اس سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ دوسری جنگ عظیم تو تم نے یہ آئٹم بم سے نکالی, اب تیسری جنگ عظیم میں کون سے ہتھیار استعمال ہوں گے؟ اس نے کہا میں تیسری جنگ عظیم کے بارے میں تو نہیں بول سکتا, تھرڈ ورلڈ وار کے بارے میں, فورتھ ورلڈ وار کے بارے میں بولوں گا. لوگوں نے کہا یار تیسری جنگ عظیم کو نہیں بولے گے, تم چوتھی ورلڈ وار میں بولو گے؟ اس نے کہا یس. کہا تیسری ورلڈ وار جو ہوگی اس میں ٹیکنالوجی اتنی تباہ ہو جائے گی, آرمز ایک دوسرے سے ٹکرا کے اتنے تباہ ہو جائیں گے کہ دنیا سٹون ایج میں واپس آ جائے گی, پرانے زمانے میں واپس آئے گی. اب اگر میں یہاں لڑکوں کو بولوں, انڈیا میں تو چلتا پھر بھی, امریکہ میں بولوں یہ روایت کہ مولا جب ظہور کریں گے تو کوئی میزائل لے کے یا آئٹم بم لے کے نہیں آئیں گے. کیا لے کے آئیں گے مولا؟ ذوالفقار. تو اگر آج کوئی جنگ تلوار سے ہو سکتی, اگر کسی کے سامنے بولو تو وہ لوگ بولیں گے مولانا آپ کیا بات کر رہے ہیں یار, آج کوئی جنگ تلوار سے ہوتی. آئنسٹائن نے کہا کہ دنیا پلٹ کر سٹون ایج میں چلی جائے گی, پرانے زمانے میں چلی جائے گی. تو اب اگر امام تلوار لے کر آئے تو جدید ہتھیار مانا جائے گا, اور امام کوئی میزائل یا کوئی بم لے کے نہیں آنے والا ہے, امام اور ذوالفقار لے کر آنے والا ہے. تو اس کے بعد جنگ عظیم کا ہونا لازم ہے, قحط کا پڑنا لازم ہے. ایک روٹی کے لیے باپ جوان بیٹی کو بیچ دے گا, ایک روٹی کے لیے, اور یہ تو ابھی بھی ہو رہا. پانی بند ہو جائے گا, قحط آ جائے گا, سفید موت ہوگی, وبا پہ ایک ایک جملے میں آگے بڑھا, میرا ایک ایک علامت جو ہے میری ایک ایک مجلس ہے, پوری مجلس ہے, کبھی پڑھ کے بتاؤں آپ کو, ایک ایک مجلس ہے, ایک ایک علامت. سفید موت ہوگی, سرخ موت ہوگی, اس کے بعد ایک وبا پھیلے گی کہ جس سے ساری دنیا میں لوگ پریشان ہوں گے. جو جہاں رہے گا وہ صرف موت سے بچنے کی کوشش کرے گا. آج میں یہ نہیں بولتا, بار بار بول رہا, آج میں یہ نہیں بول رہا کہ یہی کووڈ جو ہے وہی وبا ہے, مجھے نہیں معلوم. لیکن آج اگر آپ حالات کو دیکھیں, میں آپ تو یہاں رہتے, ماشاءاللہ میں پوری دنیا گھومتا ہوں, میں ابھی امریکہ میں جا کے رمضان وہیں تھا. حالات یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں ہے. بڑے بڑے جو سورما تھے, بڑے بڑے جو طاقتور تھے, وہ بھی گھٹنے ٹیک دی. اللہ کی طاقت, اللہ کی طاقت. ایک وائرس کو بھیج کے اللہ نے سب کو ہلا دیا. اس کو سمجھو یا مت سمجھو, ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں لوگ ختم ہو گئے. تو یہ ساری علامتیں امام کے ظہور سے پہلے کی جو بتائی گئی. اس کے بعد کہا کئی علامت حتمی ہے, کئی علامت یقین ہے کہ یہ ہونے والا. تو ایک علامت اس میں جو یقینی ہے وہ حج کے بعد خانہ کعبہ میں, کعبے میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے پاس ایک مومن کا قتل ہونا, یہ حتمی علامت ہے. اس علامت کے 13 یا 14 دن میں امام کا ظہور ہونے والا ہے. آپ کو معلوم ہے, میں پھر بول رہا, ظہور کی 4 تاریخیں, ابھی ذیقعد کے مہینے میں 25 ذیقعد گزری. کتنے لوگوں نے امام کے ظہور کا انتظار کیا, وہ ڈیٹ تھی امام کے ظہور کی. افسوس یہی تو میں بول رہا, 1000 میل دور ہیں امام سے, صرف باتیں کر رہے. میں یوتھ کو بول رہا, ہم صرف باتیں, کیا انفارمیشن ہے امام کی. 1 ہفتہ پہلے ظہور کے امام کی تاریخ تھی 25 ذیقعدہ. ہم نے کوئی تیاری کی؟ جس دن کا ایک روزہ 60 سال کے روزے کے برابر تھا. کیا تیاری؟ سنڈے کا دن تھا شاید. ہماری کیا تھا, ہم اسی دن ہم نے دعا پڑھی, ہم نے کوئی انتظار کیا, ہم نے کوئی استغاثہ کیا؟ کچھ نہیں. امام روتے ہیں دیکھ کے کہ یہ میرے چاہنے والے. تو 4 ڈیٹس ہیں امام کے ظہور کی, 15 شعبان, 25 ذیقعد, 23 رمضان اور عاشورہ. 4 ڈیٹس کسی ایک تاریخ میں آ سکتا. میرا تو پورا ریسرچ ہے امام, 27 لیکچر سے, یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھ لینا. 27 لیکچر سے میرے زمانے کے امام کے اوپر. میرا نام ٹائپ کریں, امام زمانہ ٹائپ کریں, فرائیڈے لیکچرز دیکھو, 1 گھنٹے کے 27 لیکچرز ہیں پورے امام کے بارے میں, ولادت سے لے کے آپ کی ظہور تک کے حالات پورے. تو اینیو, تو اس کے بعد امام آنے سے پہلے ذیلحج کی روایت کا جملہ ہے کہ حج 10-12 ذیلحج کو ختم ہوتا, اس کے فوراً بعد
فوراً بعد ایک ہفتے کے اندر ایک مومن کا جو امام حسن علیہ السلام کی نسل سے ہوگا، مولا کی نسل سے ایک ہوگا جو خانہ کعبہ کا طواف کرے گا، دوران طواف آپ کا مرڈر ہوگا، جس سے آپ کا خون خانہ کعبہ کے غلاف پہ پڑے گا۔ کہا گیا کہ یہ اگر تمہارے زمانے میں ہو جائے تو سمجھو کہ امام کا ظہور بہت قریب ہے۔ 9 مہینے پہلے امام کہتے ہیں کہ سفیانی نام کا ایک شخص فلسطین سے نکلے گا۔ اس زمانے کا فلسطین اور آج کے فلسطین میں بہت فرق ہے۔ اس زمانے کے فلسطین میں آج کا اسرائیل بھی ہے، آج کا لبنان بھی ہے، آج کا جارڈن بھی ہے، اور فلسطین اتنا بڑا تھا۔ فلسطین سے ایک شخص نکلے گا جو سفیانی رہے گا۔ یہ بنی امیہ کی نسل سے ہوگا، جس کے چہرے پہ داغ ہوں گے، جس کی آنکھیں گرین کلر کی سبز رنگ کی ہوں گی۔ یہ وہاں سے نکلے گا، نکل کے 70,000 کا لشکر لے کر یہ سیریا پہ حکومت کرے گا، اور یہ جن کا نام علی، فاطمہ، حسن، حسین، جعفر، موسیٰ، ان کو اب زینب، ان کو چن چن کے قتل کرے گا۔ لوگ اپنے جانوں کو بچائیں گے۔ امام کے ظہور سے 9 مہینے پہلے کے واقعات بتا رہا آپ کو۔ اس کی پوری حکومت وہاں پہ ہو جائے گی، سیریا میں یہ حکومت کرے گا۔ اسی زمانے میں ایک سید حسنی، یہ بھی مولا حسن کی نسل سے خراسان سے نکلیں گے، اور ان کا نعرہ ہوگا امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ یہ ساحلی علاقے سے ہوتے ہوئے یہ واپس آئیں گے بصرے تک، اور ادھر سے سفیانی کا لشکر یہ بھیجے گا بڑی آرمی۔ کہاں بھیجے گا؟ مدینہ منورہ بھیجے گا۔ اللہ زیارت نصیب کرے۔ مدینہ پہنچے گا، مسجد نبوی کو پہ جو اللہ کے رسول کا ممبر ہے اس کو گرز مار مار کے گرایا جائے گا۔ اور پھر میں ایک ہسٹری بتا رہا آپ کو ظہور سے پہلے کے حالات۔ پھر وہ وہاں پہ اس کی حکومت ہوگی، پھر وہاں سے اس کا ایک لشکر نکلے گا، مکے کی طرف جائے گا۔ ادھر سید حسنی کا لشکر ادھر آ رہا، یہ دونوں لشکر جا کے مل رہے، اور اس کے بعد ادھر امام کا غدیر کے بعد ایک سید کا قتل ہوگا۔ اس کے 12 یا 13 دن بتائے گئے۔ امام کے ظہور سے پہلے، امام کا ظہور صبح کے وقت ہوگا۔ صبح کے وقت بھی کب؟ فجر سے پہلے۔ لیکن ہم کو معلوم کب ہوگا؟ ہم کو معلوم فجر کے بعد ہوگا۔ کیسے معلوم ہوگا؟ امام مکے میں آ کے اپنے گھر میں ایک جگہ رہیں گے، امام کو پتا چل جائے گا کہ وہ حالات بالکل قریب سے قریب آ گئے، اب حکم الہی ہوگا تو میں اس پردے کو ہٹا کے باہر آؤں گا۔ امام کے ہمیشہ امام کے ساتھ ایک ذوالفقار رہتی، اور امام کے ساتھ ایک علم رہتا۔ یہ وہ علم ہے کہ جو 2 مرتبہ اٹھایا گیا۔ ایک جنگ بدر میں امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا، جنگ جمل میں امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا، پھر وہاں سے یہ علم چلتا ہوا اماموں سے ہوتا ہوا زمانے کے امام کے پاس آیا۔ آپ صرف سنتے جاؤ بس، امام حسن سے ہوتا ہوا زمانے کے امام کے پاس آج وہ علم ہے۔ تو امام کے پاس وہ علم بھی ہے، امام کے پاس وہ ذوالفقار بھی ہے، ذوالفقار نیام کے اندر ہے۔ امام تو پتا چلتا جائے گا کہ وقت قریب سے قریب ہوتا جا رہا۔ امام کو کیسے پتا چلے گا؟ وہ علم کا پھریرا کھلے گا اور آواز آئے گی علم میں سے کہ اے حجت خدا میرے ہاتھ میں لینے کا وقت آ گیا۔ اس کے بعد ذوالفقار سامنے گویا ہوگی، گویا ہو کے بولے گی کہ اے حجت خدا میرے ہاتھ میں لینے کا وقت آ گیا۔ امام ایک ہاتھ میں علم لیں گے، ایک ہاتھ میں ذوالفقار لیں گے، اپنے گھر سے اتر کے خانہ کعبہ کی طرف آئیں گے۔ اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ کعبے میں کہاں آئیں گے معلوم ہے آپ کو؟ کعبے میں سب لوگ حج پہ جاتے، سب لوگ عمرے پہ جاتے۔ پتا ہے کعبے میں کون سی دیوار پہ امام آئے گا؟ میں بڑے افسوس سے بول رہا یار، افسوس سے بول رہا، علم ہی نہیں ہے۔ گئے حج پہ چلے گئے، کعبے کا طواف کرے آ جاؤ، کبھی ڈھونڈتے ہو امام کو؟ کچھ پتا ہے؟ اتنی من ماتا ولم یعرف اماما زمانے ہی ماتا میتت الجاہلیہ۔ یہ عابد بگرامی نہیں بول رہا، یہ اللہ کا رسول بول رہا کہ جو اپنے دور کے امام کی معرفت کو حاصل نہیں کرے وہ ابو جہل کی موت مرے گا۔ میں بول رہا کتنی معرفت ہے۔ کعبہ جاتے ہو نا، اس میں کتنا مجمع ہوگا جو خانہ کعبہ کی زیارت کرا ہوا ہے۔ پتہ ہے کون سی دیوار پہ آئیں گے؟ مین دروازے پہ نہیں آئیں گے مولا، پیچھے کے حصے پہ نہیں آئیں گے جہاں وہ پنالا ہے، اس کے پیچھے والی دیوار پہ نہیں آئیں گے۔ معلوم ہونا چاہیے، کم ود می، چلو کبھی میرے ساتھ۔ پھر بتاؤں میں آپ کو، آج
بعد بھی وہ دیوار موجود ہے جہاں امام کا ظہور ہوگا. وی شوڈ نو. میں یوتھ کا بول رہا, تم کو معلوم ہونا چاہیے جس کے سائے میں تم زندہ ہو. ایک چیز یاد رکھو, اتنی بڑی بات دال منڈی کے اس امام بارگاہ میں بول رہا, اگر تم روٹی توڑ رہے تو امام کا صدقہ ہے, سانس لے رہے تو فرزند زہرا کا صدقہ ہے, زندگی ہے تو امام کا صدقہ ہے, عزت ہے, صحت ہے تو امام کا صدقہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ غفلت میں مت رہو کہ میں اسمارٹ ہوں تو میں کما رہا. نو, ہماری حیثیت کیا ہے؟ ایک نظر کرم امام زمانہ ہٹ جائے تو دنیا ریس کر دے ہم کو. شیخ مفید کو مولا نے کہا تھا تم غفلت میں ہو, میں اپنے شیعوں سے غفلت میں نہیں ہوں, میں میرے شیعوں سے اگنورنٹ نہیں ہوں. افسوس ہے یار, افسوس ہے. اس کے بعد اب سنو, بالکل ظہور کے قریب آ گیا ہوں. اس کے بعد کیا ہوا؟ امام کعبہ کون سے حصے پہ آئیں گے انشاءاللہ؟ امام حجر اسود اور رکن یمانی, جہاں میرا مولا پیدا ہوا. حجر اسود ایک کارنر پہ ہے, وہ دیوار اینڈ ہوتی جہاں میرے مولا کی ولادت ہوئی. یہ جو دیوار ہے یہاں, یہ حصے پہ میرے امام کا ظہور ہوگا. یہاں پہ امام آئیں گے نیچے اتر کے. آپ صرف سوچتے رہو, دیکھ کر تصور کرو کہ امام نیچے آ رہے, اور بالکل آخری حصے میں پہنچ گیا. آئے امام اپنی پیٹھ کو خانہ کعبہ کی دیوار سے لگائیں گے. یہ حق امام ہی کو ہے, نہیں آپ اور ہم نہیں لگا سکتے. جس کا دادا وہاں آیا, یہ حق میرے امام کو ہے, فرزند علی کو ہے. پیٹھ لگائیں گے اور ابھی جبرائیل کی آواز نہیں آئے گی. اب امام آواز دے گا کہ میں حجت خدا ہوں, میں نے ظہور کیا. میں بہت شارٹ کر کے پڑھا, میں ظہور کے واقعات کو مسلسل, میں نے کہا نا 27 لیکچر سے آج یوٹیوب کے بعد دیکھ لینا, مختلف انداز سے پڑھ سکتا ہوں. یہاں پہ بھی 10 مجلسیں صرف ظہور پہ پڑھوں کہ ظہور امام کیسے ہوگا. وی شوڈ نو, معرفت ہونا. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ امام آئے, امام نے اعلان کیا سب سے پہلے امام کے ہاتھ میں بیعت کون کرے گا؟ 4 وہ نبی جو زندہ ہے. پتہ ہے کون ہے یا نہیں؟ پہلا جو نبی زندہ ہے چوتھے آسمان میں, نبی ادریس, جو 18,000 سال سے زندہ ہے. میں قرآن بول رہا, وہ بول رہا ہوں. 18,000 ایئرس اپروکسیمیٹلی وہ چوتھے آسمان پہ. ان کے بھی بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہیں, نہیں پڑھا. دوسرا نبی خضر جو سمندروں میں ہے, قرآن بول رہا. الیاس جو صحرا میں ہے. ادریس جو نبی خضر جو سمندروں میں ہے. آپ کو معلوم ہے کیوں رکھا گیا؟ اگر کوئی علی والا, کوئی مومن سمندر میں ڈوب کے مر جائے تو خضر نبی اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایک بلیسنگ ہے, ایک رحمت ہے اللہ کی ہمارے اوپر. اور اگر کوئی صحرا میں مر جاتا ہے تو وہاں نبی الیاس, مومن کی بات کر رہا, ان کی نہیں, وہ اس کی نماز جنازہ پڑھتے. یہ 3 نبی. نبی عیسیٰ یہ بھی چوتھے. 2 نبی چوتھے آسمان پہ, ادریس اور عیسیٰ. خضر اور الیاس زمین پہ, سمندر میں ایک زمین پہ. قرآن بول رہا یہ چاروں نبی کی بدلے میں 4 ملک آگے سب سے پہلے امام کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. پہلی بیعت, اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے. اس کے بعد نبی موسیٰ کے زمانے کے 18 مومنین, ان کو اٹھایا جائے گا کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی کفر اختیار نہیں کیا, ان کو اٹھایا جائے گا. وہ آ کے جو ہے امام کے ہاتھ میں بیعت کر کے کھڑے ہو جائیں گے. پھر اصحاب کہف جو ہزاروں سال سے سو رہے, وہ 7 آدمی کو اٹھایا جائے گا. وہ آئیں گے اور آ کے امام کے ہاتھ میں بیعت کریں گے. یہ ہو گئے. اب سنو فائدہ کیا ظہور کا. اب سنو, اس کے بعد اللہ کے رسول کے زمانے کے اور امام علی کے دور کے جو ریئل شیعہ تھے ان کو اٹھایا جائے گا, جس میں سلمان کا نام ہے, ابو ذر کا نام ہے, ابو دندانہ کا نام ہے, جعفر طیار, اور جن میں
ابو ایوب انصاری، یہ سارے لوگوں کو اٹھایا جائے گا. مقداد کا بھی نام ہے. یہ لوگ آگے کھڑے رہیں گے. اب یہ جب وقت گزرے گا تو اب صبح ہوگی تو اس وقت آسمان سے آواز آئے گی کہ جال حق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ جبرائیل کی آواز ہوگی. اور یہ آواز کا مطلب کیا کہ حق آ گیا، باطل چلا گیا. باطل کو ایسے ہی جانا تھا تو چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتا، مولا یہ بتا. جبرائیل تو عربی میں بولیں گے، دنیا میں 1000 زبانیں ہیں تو لوگوں کو پتا کیسے چلے گا؟ امام نے کہا کہ اگر تم بلوں میں بھی رہو گے تو وہاں تمہارے کانوں میں آواز آئے گی. تو مولا عربی بھی بولے گا، ہم کو اپنی لینگویج میں کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو امام کا جملہ 1400 سال پہلے چھٹے امام کہتے ہیں کہ عربی میں جبرائیل بولے گا، تم کو تمہاری زبان میں سمجھ میں آئے گا. راوی نے کہا مولا یہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ بولے عربی میں، ہم کو اردو میں سمجھ میں آئے؟ دوستو اس وقت سائنس اتنی ایڈوانس نہیں تھی. پہلی مرتبہ UN میں، کیا اب انڈین پارلیمنٹ میں بھی جا کے دیکھو، اگر سپیچ کوئی رشین میں بولتا ہے ہندی میں سمجھ میں آتا، انگلش میں سمجھ میں آتا. اب پتا چلا کہ سائنس کس طرح مولا کے ارشادات کو ثابت کرتے جا رہی. کیا بات ہے، کیسے ثابت ہو رہی ہے؟ آج انڈین پارلیمنٹ میں بھی وہ سپیکرز لگے ہوئے. مولا جب سب کے کانوں میں آئے گی تو اب ہر آدمی جائے گا. اس وقت شیعہ، پلیز اب بالکل اختتام پہ ہوں، آدھی مجلس چھوڑ کے جا رہا ہے. اس وقت شیعہ 3 حصوں میں بدل جائیں گے. شیعہ جو پوری زندگی اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل بولتے ہیں، اسی لیے تو جھجوڑا میں، اسی لیے تو بیداری کی باتیں کر رہا، سکون سے بیٹھے ہوئے رہیں گے. 3 حصوں میں شیعت بدل جائیں گے. پہلا حصہ کیا ہوگا؟ کان میں آواز آئی تیرے امام نے ظہور کر لیا. ایک گروپ پورا، کہا گروپ پوری دنیا میں، بولے ارے امام آ گئے، بہت اچھے، ویری گڈ، آ گئے نا، اب جائیں گے آرام سے. یہ گروپ پورا ہٹ گیا. ایک گروپ کان میں آواز آئی کہ امام نے ظہور کر لیا. وہ بولے گا ارے کل صبح میں تو میری $1 ملین کی میٹنگ ہے. پیسے کی محبت، پیسے کی محبت. کل میری بزنس ڈیل ہے، وہ چھوڑ کے کیسے جاؤں گا امام کو؟ کل دال منڈی میں اتنا بڑا سیل ہے، کاروبار ہے، سال بھر کا پروفٹ ملتا کل. ٹھیک ہے آگے نا امام، جائیں گے. تیسرا گروپ کون ہوگا؟ بولے گا او امام آ گئے، لیٹ می آسک مائی وائف. نہیں سمجھے؟ وہ گروپ بولے گا ارے میں پہلے بیوی سے تو پوچھ لوں. لیٹ می آسک مائی وائف. تم اپنی عورت کو اتنا تیار کرو کہ تم سے پہلے وہ لبیک بولے. ایسی لڑکی سے شادی کرو کہ تم سے پہلے وہ لبیک بولے. وہ اپنے بچے کو امام کے لشکر کا سپاہی بنائے. یہ باتیں کوئی نہیں بولے گا. ایسا بنا اپنے لڑکے کو. ایک گروپ بولے گا لیٹ می آسک مائی وائف. انگریزی میں اس لیے بول رہا ہے کہ سمجھنا دیر سے. ذرا بیوی کو تو پوچھ لوں، بغیر پوچھے قدم آگے نہیں بڑھا سکتا، امام تک چلا جاؤں گا. اب سنو، 3 گروپ شیعہ کے جو پوری زندگی اللہ جل بولتے رہے، پوری زندگی بولتے رہے مولا آئیے مولا آئیے مولا آئیے مولا. میں سب سے بڑا شیعہ ہوں، بہت سب سے بڑا شیعہ ہوں جو بولتا رہا کہ مولا آئیے. 3 گروپ ایک سائڈ پہ ہو گئے. 4تھا گروپ ایک ہوگا. کان میں دال منڈی میں آواز آئی کہ حق آ گیا، باطل چلا گیا، تیرے امام نے ظہور کیا. وہ کسی کو نہیں دیکھے گا، نہ رائٹ پہ دیکھے گا نہ لیفٹ پہ دیکھے گا. اپنے گھر کے دروازے، سنو 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 میری طرف دیکھو، گھر کے دروازے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے کھولے گا. اپنا سیدھا پیر رائٹ لیگ بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے دال منڈی میں باہر ڈالے گا. اب جو دوسرا پیر اٹھائے گا، سامنے خانہ کعبہ ہوگا، مکہ ہوگا، امام زمانہ ہوں گے، اس کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی.
میں کیا کروں، افسوس کے ساتھ بول رہا ہوں، سوا گھنٹہ ہو گیا، میں ختم کر دی میں نے مجلس، اعلان کرو انکمپلیٹ مجلس چھوڑ کے جا رہا ہوں، نامکمل مجلس، زندگی رہی تو پھر پڑھوں گا انشاءاللہ۔ اب مجھے نہیں معلوم کون بلائے گا، سعید بھائی تو نہیں بلاتے، میں چھیڑتا ہوں ان کو، یعنی میرے پاس کوئی ٹائم نہیں رہتا یار، وقت ہی نہیں ہے میرے پاس، یعنی بڑی مشکل سے یہ ٹرپ میں، یہ زمانہ میں لندن میں رہتا تھا، عرفے میں، ہر طرف بند ہے اس لیے آ گیا اب۔ لاسٹ ٹائم 2 سال پہلے میں لندن میں تھا، ان کے بھائی کمال بھائی، جب یہ 10 دن کا عشاء شروع ہوا تھا تو کمال بھائی میرے مجلس میں چلے تھے، میرے مجلس میں کمال بھائی آئے، آ کے کہنے لگے کہ مولانا آپ کو پتہ ہے دالمنی میں عشاء شروع ہو گیا، اس سال 10 مجلسیں ہیں اور ایسے لگ رہا جیسے T20 کا میچ ہو رہا، روز ایک میچ ہو رہا، بھی ایک ذاکر آ رہا، اور میں نے کہا یار برکتیں ہیں۔ تو بہرحال تو مولا آپ سب کو آواز رکھے، مجھے بھی دالمنی والوں سے بڑی دیکھ، میں دالمنی بول رہا، پتہ نہیں آپ لوگ کہاں سے آپ بولیں گے یار میری بستی کا نام نہیں لے رہے، میں بنارس بول دوں سب خوش ہو گئے، میں دالمنی مجھے یاد ہے اس لیے بول رہا، کوئی مشکل نہیں، مولا آپ سب کو آباد رکھے، میں نے آپ کو دعا دی ہے، آپ کو مولا آپ کو سلامت رکھے، رزق کے دروازے کھول دے اور کاروبار میں برکت دے۔ دیکھو کیسا آمین ہو رہا، پیسے کا معاملہ ہے تو ایسی آمین ہو رہا، نہیں سب آمین بول رہے، اللہ میرے امام کو سلامت رکھ، گڈ 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 گڈ، اتنا چینج تو آیا، اللہ میرے ہم سب کو مولا کے ناصروں میں شمار کرے اور ہم مولا کی نصرت ایسے کریں جیسے مولا ہم سے چاہتا ہے، سارے بیماروں کو شفا دے دے پروردگار، ہمارے منع بھائی کو شفا دے، جو مجلسوں کی رونق ہے، اس گھر کی رونق ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو میرے مولا کے فرزند زہرا کے ناصروں میں شمار کرے۔ دوستو ساری آپ نے 1.25 گھنٹے کی میری تقریر سن لی، اب پوری تقریر کا نچوڑ کیا ہے؟ 1 گھنٹہ ہوا ہے، نہیں میں 12:30 بجے 11:30 بجے آیا، نہیں اب بہت دیر ہو گئی، میری صبح فلائٹ بھی ہے، آئی ایم فائن۔ دیکھیے میں آپ کو بولوں، یوتھ میرا 1 منٹ سن لو خالی، ہیوسٹن میں اس زمانے میں بامبے محرم نہیں پڑھتا تھا، سب سنیں، ویری انٹرسٹ، ختم کر رہا ہوں میں، مصائب پہ آ گیا، بامبے نہیں پڑھتا تھا، ہیوسٹن میں 98 کی بات کر رہا ہے یا 99 کی، تو الغدیر امام بارگاہ میں محرم کے عشرے میں 1.25 گھنٹہ کی کوئی یا 1.5 گھنٹے کی مجلس ہو گئی، عشرہ اول تھا، مجمع تھا، ہزاروں کی تعداد میں ہو گئی مجلس کے بعد ایک پروفیسر تھے، ان کے بیٹے سے ہماری بچپنے کی دوستی، سینئر لیڈی بالکل بیٹوں کی طرح کرتی، انہوں نے بلا کے مجھ سے کہا بیٹا آئی ایم ویری ہیپی ٹو سی یو ہیئر، اور میں بہت خوش ہوں تم سے کہ تم یہاں آ کے اتنی اچھی مجلسیں پڑھے، لیکن بیٹا میں تمہاری ماں کی طرح ہوں، میں تم کو ایک ایڈوائس کرتی ہوں۔ مجھ سے کہا کہ کالج میں پیریڈ کتنی دیر کا ہوتا؟ بولا یار 45 منٹس، 45 منٹ کا ایک پیریڈ ہوتا۔ کہا کہ انسان کی سمجھنے کی طاقت 45 منٹ سے 1 گھنٹہ رہتی۔ کتنے پیارے انداز سے انہوں نے سمجھایا کہ 1 گھنٹے سے زیادہ مجلس نہیں پڑھنا، پھر لوگ رہتے سامنے، دماغ کہیں اور رہتا۔ 1 گھنٹے سے زیادہ میری آج ہو گئی، میں نہیں پڑھتا 1 گھنٹے سے زیادہ، فزیکلی یہاں پریزنٹ رہتے، مینٹلی کہیں اور رہتے، پورا اگر کنسنٹریشن کرنا ہے تو 1 گھنٹے سے زیادہ تک۔ بس بہرحال مولا آپ کو آباد رکھے، خوش رکھے، آپ کی محبتیں، آئی لو یو گائز، آپ سب کو سے محبت کرتا ہوں میں، پیار ہے یہاں پہ، 10 سال ہو گئے ماشاءاللہ، مور دین 10 ایئرس ہو گئے مجھے یہاں آتے ہوئے، مولا آباد رکھے، خوش رکھے آپ سب کو۔ دوستو ساری تقریر کا نچوڑ کیا ہے؟ 2 آنسو اس غریب کے اوپر کہ جس کا عاشورے کے دن جملہ ہے کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ بس مولا آباد رکھے، مولا سلام، آہستہ نہیں رونا، یہ مت سمجھو کہ تم رو رہے، اگر تمہاری آنکھوں میں آنسو آئیں گے تو حسین کی ماں دعا دے گی، بی بی
جس نے چکیوں کو پیس کے حسین کو پالا ہے، وہ میری بیوی تڑپ کے پوچھی تھی، بابا میرے بچے پہ روئے گا کون بابا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا، بیٹی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو تمہارے حسین کا ماتم کریں گی۔ تو میری مظلوم شہزادی نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی اور کہا تھا، پروردگار میرے بچے پہ رونے والوں کو آباد رکھنا۔ دوستو اگر آج ہم بچے ہوئے ہیں تو صرف میری شہزادی کی دعا سے، ورنہ دنیا ریس کر دے، ہم کو مٹا دے۔ مولا حسین ایک ایسے مظلوم کا نام کہ زبان پہ حسین کا نام آتا ہے، دل بھر آتا ہے، آنسوؤں کا سیلاب امڑ آتا ہے کہ ایک دوپہر میں ایسا گھر اجڑا کہ اب قیامت تک یہ گھر کبھی آباد نہیں ہوگا۔ ظالموں نے صرف مولا حسین کو شہید نہیں کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیا۔ حسین دیکھتا رہا دوستو، صبح سے شام تک میرا مولا ضعیف ہو گیا، میرا مولا بوڑھا ہو گیا، اتنا ضعیف ہوا کہ بال بھی سفید ہو گئے، جسم پہ اتنے زخم آ گئے حسین کے کہ چوتھا امام کہتا کہ میں نے بابا کو پہچانا نہیں، اتنا زخمی ہو گیا تھا حسین۔ دوستو مولا حسین ہو یا بی بی شہزادی زینب ہو، شہزادی زینب کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ عاشورے کے دن ہر لمحہ ایک ایک لاش آتی، بی بی غش کھا کے گر جاتی۔ علی اکبر کے لاشے کو دیکھا، زینب گر گئی زمین پہ۔ ارے اونو محمد سے زیادہ چاہا، اپنے آپ کو علی اکبر پہ گرا کے کہا، میرے لال شادی کے ارمان تھے بیٹا، جو بی بی کو صبح سے شام تک غش آ رہا تھا۔ لیکن ادھر حسین نے کہا، بہن خدا حافظ۔ پھر زینب کو کبھی غش نہیں آیا، ہر وقت ہر مصیبت کو برداشت کر لیا۔ بی بی زینب اس مصیبت زدہ بی بی کا نام ہے کہ کربلا کی ہر ماں نے اپنے اپنے بچوں کا ماتم کیا، لیکن یہ ایک ایسی ماں ہے کہ جس نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ جب کیا کبھی علی اکبر کا کیا، کبھی حسین و عباس کا، کنبے کی رونے والی ہے زینب۔ دوستو وقت گزرا، بیوی پہ جو مصائب گزرے وہ بی بی زینب جانے یا بی بی کا خدا جانے۔ بس میں ایک روایت پڑھ کے زحمت کو تمام کرتا۔ بی بی زینب کا 1 سال کے اندر، 1 سال یا 1.5 سال کے اندر یہ حال ہو گیا تھا کہ بی بی کا شوہر بی بی کو نہیں پہچانا۔ ارے آپ نے سن لیا، آپ نے سن لیا، شوہر نے نہیں پہچانا۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے مدینہ پہنچا، شہزادی زینب مدینے میں پہنچی، قبر رسول کو دیکھ کر کہا، السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ۔ نانا زینب آئی ہے۔ بی بی گئی، سلام کیا، سلام کر کے ایک جملہ کہا کہ نانا نامحرموں کا مجمع ہے، ورنہ زینب اپنے بازو کے نیل دکھاتی۔ مدینہ آپ تصور کرو کہ قبر رسول پہ پوری عورتیں بھری ہوئی، بی بی زینب بیٹھی اور بیٹھ کے مصائب پڑھی۔ پہلی مجلس مدینہ منورہ میں ذاکرہ زینب ہے، اور کوہرام مچا ہوا۔ اس کوہرام میں ایک آواز بلند ہوئی کہ فاطمہ صغرا آ رہی ہے۔ یہ وہ بچی ہے جس کو بھرے ہوئے گھر کا انتظار تھا۔ اب سنو بی بی زینب کی مصیبت۔ وہ آئی فاطمہ صغرا، شہزادی زینب کے قریب آ کے کہا، اے بی بی یہ بتاؤ کہ میری پھوپھی زینب کہاں ہے؟ آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا۔ کہا پھوپھی میں، اے بی بی یہ بتاؤ میری پھوپھی زینب کہاں ہے؟ زینب نے سر کو اٹھایا اور کہا، بیٹی تم نے بھی نہیں پہچانا؟ کہا پھوپھی اماں بال سفید ہو گئے۔ کمر جھک گئی، بیٹھ گئی سامنے بچی، بیٹھ کے کہا پھوپھی اماں یہ بتاؤ ہمارے گھر پہ گزری میرا بابا کیا ہوا؟ ایک ایک کی شہادت سنائی۔ سنانے کے بعد صغرا روتے روتے اپنے مقام سے اٹھی، رباب کے قریب گئی، لیلا کے قریب گئی، بہنوں کے قریب گئی، جا کے کچھ ڈھونڈنے لگی۔ زینب نے کہا کس کو تلاش کر رہی؟ کہا پھوپھی اماں میں نے جھولا ڈالا ہے۔ آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا۔ میں نے جھولا ڈالا ہے، میرا علی اصغر کہاں ہے؟
کا بیٹا وہ بھی گئے تھے، تیر کھا کے واپس آئے، اس کے بعد تڑپ کے رو گے۔ سغرا نے کہا بھوبی اماں ارے اتنی دیر ہو گئی سکینہ نظر نہیں آ رہی، کا تماچے کھا کے وہ بھی زندان میں سو گئی۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی، وہاں سے بی بی شہزادی کے مقام مزار پہ گئی، پھر آ کے چوتھے امام کے گھر میں ٹھہر گئی۔ بس دوستوں میں نے مجلس ختم کر دی، 2 منٹ آ کے چوتھے امام کے گھر میں قیام کرنے لگی۔ کچھ دنوں کے بعد جناب عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابو طالب آئے چوتھے امام کے پاس، بی بی زینب کے شوہر، اور آ کے کہا بیٹا سجاد میرا گھر سنسان ہو گیا، اپنی پھوپھی سے کہو کہ میرے گھر آئے۔ امام نے آ کے شہزادی سے کہا کہ پھوپھی اماں عبداللہ آئے تھے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ گھر جائیں۔ بی بی نے پوچھا بیٹا تمہارا کیا منشا ہے؟ کہا یہی بہتر ہے۔ بس دوستوں اب یہ کوفہ و شام کے راستے نہیں تھے، قناتیں گھیری گئی، پہلی مرتبہ زینب اپنے گھر کی طرف جا رہی۔ جب 60 ہجری 28 رجب کو چلی تھی اپنے گھر سے، آن و محمد ساتھ تھے، آواز بلند ہوئی خبردار کوئی قریب آنے نہ پائے، علی کی بیٹی اپنے گھر کی طرف جا رہی۔ دوستوں سارے مرد تو دور ہو گئے، لیکن مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے آ کے دامن کو پکڑ کے کہا کہ بی بی آن و محمد کہاں ہے؟ ارے اب تک بچوں کا ماتم نہیں کیا، گھر گئی، بچوں کے نماز کے مقامات کو دیکھا، بی بی کا دل پھٹ گیا، ماں کا دل پلٹ کے کربلا کو دیکھ کے کہا اونو محمد تمہارے دوست تمہیں پوچھ رہے بیٹا، ماں کیا جواب دے؟ بس 1 منٹ میں ختم کر رہا۔ بی بی گھر میں تھی، عبداللہ گھر میں نہیں تھے۔ کچھ دیر کے بعد عبداللہ آئے تو دیکھا کہ ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی۔ عبداللہ نے پردہ کر لیا، پردہ کر کے کہا بی بی تم کون ہو؟ یہاں علی کی بیٹی زینب رہتی ہے۔ زینب نے کہا عبداللہ، جب آواز سنی تو کام گئے، یہ تو زینب کی آواز۔ اب جو آئے تو دیکھا بال سفید، کمر جھک گئی، سامنے بیٹھ کے ایک ایک کی شہادت سنی۔ اب اس کے بعد عبداللہ کہتے جب بی بی نے کہا کہ عبداللہ جب کوئی باقی نہیں تھا میرے بھیا کے سوکھے گلے میں خنجر چل گیا۔ عبداللہ رونے لگے، روتے روتے دیکھا کہ زینب کا چہرہ سرخ ہو رہا، کچھ بولنا چاہتی ہے، رک رہی ہے۔ تو عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی آپ ارشاد فرمائیں میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ تو زینب نے کہا عبداللہ اب تک منہ سے بول رہی تھی، یہ کہہ کر بازو سے ردا کو ہٹایا، کہا میرے بازوؤں میں نظر باندھی گئی، میری پیٹھ پہ تازیانے مارے گئے، میرے سر سے چادر چھینی گئی، مجھے درباروں میں لے کر گئے۔ پروردگار میری مظلوم شہزادی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما، سمجھ کے آمین بولو۔ پروردگار ہمارا یہ پرسہ بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ مجالس بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ جن مرحومین کے لیے یہ مجالس رکھی گئی پروردگار، اور دنیا کے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے، سب مل کے آمین بولو۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما پروردگار، فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا، ان کی سلامتی کے صدقے میں بیمار کربلا بیمار مدینہ کے صدقے میں سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ اللہ، کسی کا محتاج نہیں بنانا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے اللہ، دنیا بھر میں شیعت کی حفاظت فرما، عزاداری کی حفاظت فرما، دور عذاب بالکل قریب ہے پروردگار، اس سال اسی شان سے عزاداری ہو جیسے پہلے ہوتی تھی، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے، اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما، ہم سب کو حج و عمرہ و زیارت نصیب ہو، ہر لمحہ امام کی معرفت میں اضافہ فرما پروردگار، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما پروردگار، سارے مولا کے چاہنے والوں کی اور بانیان مجلس کی
عزتوں کی حفاظت فرما. ایک سورہ فاتحہ جن مرحومین کی آج مجلس ہے ان کے لیے سورہ فاتحہ.